الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا بنایا۔ ایمان کا مل جلا فخر کی بات ہے، لیکن ایمان کو بچا کر کے لے جانا یہ بڑے فکر کی بات ہے۔ آج آپ حضرات کو بتاؤں گا ایک ایسے مردے کے بارے میں جو قبر سے اٹھ کر کے بتاتا ہے کہ اس پر کیا کیا گزری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردے کو زندہ کرنے کا پہلا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک عورت قبر کے پاس بیٹھی زار و قطار رو رہی ہے، چیخ چیخ کر کے رو رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اجنبی عورت، تو اس قبر کے پاس کیا کر رہی ہے؟ تو کیوں اتنا زار و قطار رو رہی ہے؟ وہ کہنے لگی، میری ایک بچی تھی، وہی میری ایک اولاد تھی، اکلوتی اولاد تھی، اس کے علاوہ میرا کوئی اس دنیا کے اندر نہیں، وہ انتقال کر گئی اور میں اس بات کی قسم کھا چکی ہوں کہ میں یہیں پر پڑی رہوں گی اور اس سے جا ملوں گی۔ اگر میں اسے ایک بار دیکھ لیتی ہوں تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تو اسے دیکھ لے گی تو صبر کر لو گی؟ اسے دیکھ کر صبر کر لو گی اور ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور قبر کو ندا دی۔ قبر کے اوپر ارتعاش پیدا ہوا، دوسری بار ندا دی، قبر کھل گیا اور تیسری مرتبہ ندا دی تو وہ لڑکی مٹی جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا ہے لڑکی، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ لڑکی کہنے لگی کہ جب آپ نے پہلی ندا لگائی، اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتوں کو بھیجا، اس نے ہمارے سارے اعضاء جوڑ دیے۔ جب دوسری ندا لگائی تو اللہ تبارک و تعالی نے میری روح کو لوٹا دیا، اور جب تیسری ندا آئی تو میں دہشت کے مارے میں سمجھی کہ شاید قیامت آ گئی۔ میں سمجھی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سر پھونکنے کی آواز ہے۔ چنانچہ دہشت کی وجہ سے میرے بال، بھویں، پلکیں سب سفید ہو گئی۔ اس کے بعد اس لڑکی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی روح اللہ، کلمت اللہ، اب اللہ سے دعا کرے کہ اللہ دوبارہ مجھے اپنے پاس بلا لے اور موت کی سختی میں میری مدد فرمائے۔ اور کہنے لگی، اے اماں، تو نے مجھے 2 مرتبہ موت کی شدت سہنے پر مجبور کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، وہ عورت قبر کے اندر گر گئی اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر مٹی وغیرہ ڈال دیا، اس کو دفن کفن کر دیا۔
موت کی سختی برحق ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیزہ کی حالت میں دیکھا اور ایک پانی کا پیالہ قریب میں رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے اندر ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر پھیر لیتے اور کہتے کہ یا اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ تو موت کی سختی برحق ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو موت کی سختی کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ان کے درجات کو مزید بلند فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، برے لوگوں کی موت کی سختی اور نیک لوگوں کی موت کی سختی میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ نیک آدمی کی روح بڑی آرام سے نکلتا ہے، اور جب فرشتہ رگ کو دباتا ہے آدمی کو پہچاننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، بات کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ میرے بھائی، کسی انسان کو 100 ٹکڑے 1000 ٹکڑے کر دیا جائے اس کی تکلیف آسان ہے، لیکن موت کی سختی آسان نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے یہ دعا کریں کہ اللہ موت کی سختی سے میری مدد فرما، موت کی سختی آسان کر دے۔ اس طریقے سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعا کیا کرتے تھے۔ جتنی باتیں ہوئی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ اسے معاف فرمائے۔